بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جس کا ٹائٹل ہے نو ڈاؤٹ یو ول بی ٹیسٹڈ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب آزمائے جائیں گے۔ اور ایک بہت فیمس اسٹیٹمنٹ ہے لائف از اے ٹیسٹ۔ اس اسٹیٹمنٹ کو کچھ لوگ تو یوز اینڈ ابیوز کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا اٹس اے ٹیسٹ، اور زندگی کا اور کوئی جو ہے نا مقصد نہیں ہے، زندگی مشکلات پریشانیاں ہیں، ٹو پروموٹ ایمپیتھی، ٹو پروموٹ ان ایکشن، کہ کچھ نہیں کرنا، بس زندگی ہے، بس سہتے رہو اور اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے نکلنے کے ان پریشانیوں سے۔ لیکن دیر از سم ریئلٹی ٹو اٹ ان دس اسٹیٹمنٹ دیٹ لائف از اے ٹیسٹ۔ ورنہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ول سفر تھرو ایمنیشیا آف پرپز، کہ لائف واز کریٹڈ ایز اے ٹیسٹ۔ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے، لنبلوکم، تمہیں ابتلاء میں ڈالے، تمہیں ٹیسٹ کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو بہتر عمل کرتے ہیں۔ اینڈ the reality is اللہ سبحانہ و تعالیٰ will test us in this life. This life is not straight motorway road کہ جس میں there are no bumps, there are no traffic, no congestion. ہم لوگ بالکل smoothly گزر جائیں گے۔ Rather life is full of tests. It's an examination hall. اللہ نے ہمیں ایک امتحان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اور ایگزامینیشن کیسے ہوتے ہیں؟ When you circle an option from the MCQs, 4 options, since you circle it، ابھی اپنا سرکل پورا کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا، آپ دوسرے پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا کوشچن کیا ہے۔ لائف از لائک دیٹ، کہ ابھی ہماری زندگی میں سے ایک ٹیسٹ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور دوسرا ختم نہیں ہوتا تو تیسرا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں ہر ٹائم وی آر سفرنگ تھرو ٹیسٹس۔ ہر میڈیسن جو کھائی جاتی ہے وہ کیور نہیں دیتی۔ ایوری رائز ہیز اے فال۔ جب بھی کوئی رچ ہوتا ہے ہی ہیز ٹو سی پاورٹی۔ سو ہر عروج کا ایک زوال ہے، جو کہ بڑی ایک فیمس اسٹیٹمنٹ ہے۔ سو ہر عروج کا جو ہم لائف میں دیکھتے ہیں اس کا زوال ہے، یا جس نے زوال دیکھا اس نے لائف میں عروج دیکھنا ہے۔ تو لائف از اے بمپی روڈ، کبھی اونچا آتی ہے، کبھی نیچا پن آتا ہے۔ تو لائف کبھی بھی اسٹریٹ اسموتھ نہیں چلتی۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ایز بلیورز، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں لازمی ٹیسٹ کریں گے۔ Now what we think is life is created to serve me or to serve my desires or passions اور سب کچھ، لیکن this is not the reality. Rather یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، مشکلوں کی جگہ ہے، جہاں پہ ہم سب کو different ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزرنا ہے، اور صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آگے بھی۔ So life is not here to serve me, rather لائف کو بنایا گیا ہے تاکہ میں الٹیمیٹ پرپز کو اچیو کروں، which is to please Allah subhanahu wa ta'ala and to connect with him actually. Who is the actual source of peace? Who is the actual source of tranquility and happiness? تو لائف کا پرپز مجھے میری خواہشات کو، میرے جذبات کو فلفل کرنا نہیں، بلکہ to connect myself to the one who made me. This is the actual purpose of life. Now the reality of us and life is، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن میں بتائی ہے کہ ہماری اپنی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان پہ کیا وہ وقت نہیں آیا تھا جب اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اس کا مینشن ہی نہیں تھا اس پوری کائنات میں، کہ جب اس کی وہ موجود ہی نہیں تھا اس کائنات میں۔ ایک زمانہ اس دنیا نے دیکھا کہ جب انسان جو آج اپنے آپ کو بڑا اشرف المخلوقات سمجھتا اور ہے بھی صحیح، اور سمجھتا ہے کہ میرے سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں تھا اور ایک کائنات موجود تھی۔ یہ تو ہماری حقیقت ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا ایک ایسے نطفے تھے جو کہ مکسڈ ہے۔ کیوں بنایا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ وعلیکم السلام،
تاکہ ہم اسے آزمائیں, تاکہ اسے ہم ٹیسٹ کریں. اور ہم نے اسی لیے اس کو فیکلٹیز دیں, فیکلٹی آف لسننگ اینڈ ہیئرنگ اینڈ سیئنگ. ہم نے اسے فیکلٹیز دی تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس زمین میں جو کچھ بنایا, جو تم دیکھتے ہو بنایا, مَا عَلَى الْأَرْضِ, جو کچھ اس دنیا میں ہے, زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہارے لیے ایک ڈورمنٹ, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. So this world is plastic. The things we see are disposable. یہ بہت ٹیمپرری چیزیں بنائی گئی ہیں just to test us کہ ہم میں سے ان میں بہہ کون جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کون کرتا ہے. So this is the purpose of life. اور ایک بڑی چیز غور کرنے والی ہے, because sometimes I myself think, اور اکثر لوگ خیال آتا ہے کہ کچھ وقت ایسے بھی آتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. Sometimes we think that we are not tested. And the times we think we are not tested is the time we are being tested. جب ہم پہ آزمائشیں, مشکلات, پریشانیاں ہوتی ہیں تب تو ہمارا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے پہ آزمائشیں, مشکلات, مصیبتیں نہیں ہوتی, یہ بھی ہمارا جو ہے نا ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہوتا ہے. So blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are a test. And taking away the blessings is also a test. So we are in tests each and every time of each and every second of our life. اسی طرح سے دو طرح کے ٹیسٹ ہیں, جیسے ہم نے بتایا کہ ایک وہ ٹیسٹ ہے جو کہ سویٹ ہے, کہ مال آ گیا, شادی ہو گئی, بڑا گھر مل گیا, بڑی گاڑی مل گئی. ان ٹیسٹ کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ گریٹیٹیوڈ, اللہ کا شکر. اور کچھ ٹیسٹ ہیں جو ساور ہیں, دے آر ناٹ سویٹ, دے آر ساور. ان کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے ہماری طرف سے؟ صبر اینڈ پیشنس. سو while we think we are not tested, we are being tested at that time as well. اور اسی طرح سے کچھ ٹیسٹس ایسے ہیں جو کہ ڈاؤٹس کے ٹیسٹ ہیں. دے آر ٹیسٹ آف نالج, کہ ہمیں شک ہونے شروع ہو جاتا ہے اسلام میں, یا اللہ کی ذات کے بارے میں, یا قرآن کے بارے میں. دس از اے ٹیسٹ. اور کچھ ہیں جو نالج کے بعد ایکشنز کے ٹیسٹ ہیں, which is the test of temptations and desires. Every azan is a test. Every time a woman walks by is a test. Every time money comes in, it's a test. And every time money slips away, it's a test. So there are tests of sweet kind of nature and sour kind of nature. And there are tests of knowledge and actions. Knowledge جس کو ہم شبہات بولتے ہیں, فتنۃ الشبہات, and actions and temptations and desires, فتنۃ الشہوات. تو یہ ٹیسٹس ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بھرے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی ان سے گزر رہی ہے. Now some of you might think کہ یہ تو زندگی بہت عذاب نہیں ہوگی, پریشان نہیں ہوگی, it's a terrible life. لیکن there is a change of perspective جو کہ ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. And there's super shortcut to it. میں آپ کو ایک بڑی ہی امیزنگ شارٹ کٹ بتانے لگا ان ٹیسٹ, سارے ٹیسٹ کو بائی پاس کرنے کا. آپ کبھی موٹر وے سے جائیں نا, آپ نے ملتان جا رہے ہیں تو کچھ شہر آتے ہیں بیچ میں بڑے کنجسٹڈ, ان کے لیے ایک بائی پاس بنا ہوتا ہے ٹو اوائڈ آل دیٹ کنجسشن اینڈ دیٹ ٹریفک. یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ آپ کی زندگی کے تمام ٹیسٹس کو, پریشانیوں کو ایک بائی پاس کر جاتا ہے. اینڈ دس شارٹ کٹ از کنیکشن ود اللہ عز و جل, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اس کو اپنا دوست بنا لینا. اور اسی سلسلے میں 2 آیات کوٹ کروں گا. ایک تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. Be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. What does that mean, be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala? میں اگر بیٹھا ہوں نا اور میرے ساتھ کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے تو مجھے میری کانشیسنس میں یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. I won't do anything جو کہ اس کا میرے بارے میں امپریشن چینج کرے. لیکن اگر کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے تو میں چاہے کپڑے اتار دوں, چاہے جو مرضی کروں, میں کانشیس نہیں ہوں گا کہ وہ شخص مجھے بھی نہیں دیکھ رہا. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بی کانشیس آف اللہ سبحانہ وتعالی ایچ اینڈ ایوری ٹائم, ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ آف یور لائف. ہر وقت اس میں رہو اسٹیٹ میں کہ ہی از واچنگ می,
because he is الرقیب, he is closely watching me. نہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے وہ, بلکہ جو میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے وہ. اور میں اس کی ایگزامپل اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ لوگ میرے کتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں خیال سوچتا ہوں دل میں, اوکے میں نے سوچ لیا. آپ لوگ میرے بہت قریب ہیں, ایک چھت کے نیچے ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کیا سوچا مجھے بتائیں. کم آن یار, آپ لوگ اتنے قریب ہو میرے, ہم لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے, یو کین ٹچ می. اور اللہ عز و جل کتنا دور ہے فزیکلی, یہ چھت کیا, یہ آسمان کیا, یہ گلیکسیز کیا, پہلا آسمان. دس یونیورس ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. یہ رنگ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو آپ سارا ڈیزرٹ میں پھینک دیں. ایسے پلین سے گزر رہے ہیں آپ نے سہارا ڈیزرٹ میں اس کو پھینک دیا. اسی کیا حقیقت ہے اس سہارا ڈیزرٹ کے سامنے؟ نتھنگ. دس یونیورس جو کہ ابھی صرف آبزرویبل یونیورس, اٹس مے بی فیو پرسینٹ, 7%, ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. اینڈ فرسٹ ہیون ایز کمپیئر ٹو second heaven is like a ring in a desert. Second as compared to third is like a ring in a desert. Third as compared to fourth is like a ring in a desert. Fourth to fifth, fifth to sixth, sixth to seventh, and seventh to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala, and that kursi to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. اور عرش کتنا ہیوج ہے, اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین ہے جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے, how huge and above he is. اس کا ایک نام ہے العلی, الاعلی, the most high. وہ جانتا ہے میں نے کیا سوچا تھا ابھی اس دل میں, اور میں نے سوچا تھا کہ that heater is of red color. آپ لوگ میرے اتنے, حالانکہ آپ نے مجھے میری آنکھوں کو بھی دیکھا کہ میری آنکھیں کہاں موو کر رہی ہیں, میں بھی میں ہیٹر کے بارے میں سوچ سکتا ہوں نہیں سوچ سکتا, لیکن سبحان اللہ, this Lord, you know, above 7 heavens, above the arsh, he exactly knew کہ میں نے سوچنا کیا تھا اور میں نے کیا سوچا, اور اگلے جو میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے وہ کیا ہوں گے. سو یہ ہے اس کا تقویٰ کہ knowing that he is looking at me and watching me each and every time and moment of my life. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. And the degree of your taqwa is the degree of Allah's help being with you. The more taqwa you have, the help of Allah will increase. They are directly proportional. And the less taqwa you have, the less help of Allah and the aid of Allah and His assistance be with you. So ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کر رہا, اللہ بات ہی کیوں نہیں سن رہا, because of this category. The more taqwa you have, the more Allah's help be with you. And the less taqwa you have, and the less you are conscious about Him, the less His aid be with you. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے جو کہ متقی اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور یہ بہت جگہوں پہ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. He suffices them like anything. اور وہ ان کے ساتھ ہے. کون لوگ جن میں یہ کوالٹی ہے. Now ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ کے انبیاء کو مصیبتیں نہیں آئیں؟ کیا اللہ کے انبیاء کو قتل نہیں کیا گیا؟ زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, کیا اللہ کے انبیاء کو پریزن میں نہیں ڈالا گیا, قید نہیں کیا گیا؟ یوسف علیہ السلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں قید رہے. یہ جو ایک چیز ہے یہ آپ انڈرسٹینڈ کر کے چاہیے گا. تو پھر یہ آیات کہاں گئیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ حالانکہ انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے, اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ تقوی والے کون ہیں؟ پروفٹس ہیں. Now the point to understand here is and to take home is کہ اللہ کی جو ایڈ ہے اور اسسٹنس ہے, first and foremost it's internal matter. It's an internal matter, not an external matter. That is the reason prophets had calamities and trials, still they lived a beautiful and happy life. اور اس کے برعکس دیکھیں, ایک بہت پیسے والا بہت امیر شخص جس کے پاس سب کچھ ہے, اس کو ایک کانٹا چپ جاتا ہے تو he says, man, my life is over. What a bad day it is. میری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. I want to kill myself. اور شیوخ سے پرمیشن لیتے ہیں کہ شیخ پلیز allow me to plug off.
میری زندگی کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں, سوسائڈ کی مجھے اجازت دیتے ہیں. سو دس از دا ڈفرنس, دس از دا بیسک ڈفرنس. جو اللہ کے ساتھ تعلق مینٹین رکھتے ہیں, جو کنیکشن ہوتا ہے, اٹس این انٹرنل میٹر, اینڈ دا ایڈ اینڈ اسسٹنس اللہ سبحانہ وتعالی از انٹرنلی. اس لیے پروفٹس مصیبتیں, پریشانی, مشکل میں ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ I have never seen anyone smiling more than the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی سے ان کے سکون ہے, اطمینان ہے, steadfastness, firmness, and this is a matter of heart, کہ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. and اللہ سبحانہ وتعالیٰ blesses this person with peace in the toughest of his times. زندگی میں برے بدترین حالات چل رہے ہیں, غربت ہے, بینکرپسی ہے, صحت ٹھیک نہیں ہے, this man is alhamdulillah یار, life is good. اور on contrary to this, ایک بندہ جس کو چھوڑے کانٹا تو چھوڑے, اس کے کچھ پیسے اس کا لاس ہو گیا ہے, few thousands, and he is going to kill himself. He wants to commit suicide because اندر اللہ تعالیٰ کی ہیلپ اور ایڈ نہیں ہے. So this is the main difference. آپ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں, جن کے شہر والوں نے اس سے نکال دیا ہو, جن کا چاچا جو ان کی بیک بون تھا وہ فوت ہو گیا, جن کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی بیک بون تھی, وہ ایک ہی سال میں دونوں کی وفات ہو گئی. مکہ والوں نے نکالا, جب ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی تو کون بنا مکہ کا, سمجھ لیں آپ, میئر آف مکہ ابو لہب. اور ابو لہب نے فوراً سے کیا کیا, پاسپورٹ چھین لیا, ان سے رہنے کا حق چھین لیا مکہ میں. Now anybody can kill him. اللہ کے نبی فوراً سے طائف گئے کہ مجھے شاید وہاں کے لوگ ہیلپ کریں گے. وہاں گئے تو انہوں نے پتھر مار دیے, اور پتھر مارنا زخمی کر دیا. واپس وہ مکہ آئے عدی بن حاتم کی ہیلپ کے ساتھ, اور پھر ہجرت مجبور کرنا پڑا. اور مکہ کے جاتے ہوئے کہا کہ اے مکہ, مجھے تیرے سے بہت محبت ہے, لیکن تیرے لوگ مجھے ادھر رہنے دیتے. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جس کے 6 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے ہوں, چھوٹے چھوٹے معصوم ان کے ہاتھوں میں. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جس کے اپنے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہو, جس کے اپنے دوست قریبی ساتھی مصعب بن عمیر ان کو شہید کر دیا گیا, اور اس طرح کہ ان کا سر کور کرتے تو زمین, پاؤں جو ہے نا وہ انکور ہوتے تھے, اور پاؤں کور کرتے تو سر انکور ہوتا تھا. اور ان کے سامنے ان کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا احد میں. اور کتنے ہی مسائل, بھوک, پریشانی, تکلیف. بدر کے دن ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی, کتنی مشکلات ہیں یہ. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے تو مسکراتا چہرہ کسی اور کے نہیں دیکھا. یہ جو انٹرنل پیس اور ہیپینس ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بخشتے ہیں, دس ہیز نو میچ, اینڈ یو کینٹ فیک اٹ, یو کینٹ فیک دیز تھنگس. یہ جو سب چیزیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ مصیبت میں اور یو فیک اٹ ٹو بی یو نو دیٹ یو آر ہیونگ فن, ایسا نہیں ہے. دس ہیز ٹو کم فرام انٹرنل, دس ہیز ٹو کم فرام انٹرنل. اسی طرح سے انبیاء کو تو چھوڑیں, آپ صحابہ اور صحابیات کی ایگزامپل لے لیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا, ہم تو سبحان اللہ اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ ہم پہ تو کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ جانا ہم ہر چیز کھو بیٹھتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کا بچہ ہوا بہت عرصے بعد, انہوں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا, وہ اپنے ہاتھوں میں کھلاتی پلاتی تھیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا, ہی ڈائڈ. اب اس عورت کا آپ سبحان اللہ دل اور جگرا دیکھیں, انہوں نے اکیلے اپنے بچے کو غسل دیا, دفن کیا, اور اپنے شوہر کو جب وہ گھر آئے ان کو ڈنر سرو کیا, ان کے ساتھ سوئی, اینڈ شی فلفلڈ ہز ڈیزائرز. اور پھر پوچھا کہ اپنے شوہر سے کہ ایک شخص کسی بندے کو کچھ چیز امانت دیتا ہے, اور اگر وہ واپس لینا چاہے تو کیا اس دوسرے بندے کے پاس حق ہے کہ وہ واپس نہ دے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو انجسٹس ہے, اس کو واپس دینا ہوگا. تو انہوں نے کہا دین اینٹیسپیٹ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار یور کڈ. سبحان اللہ, کیسی ماں ہے, کیسی عورت ہے یہ, کہ نہ کہ اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ اپنے شوہر کو تسلی دے دی ہے. اللہ نے امانت دی تھی, لے لی, ریوارڈ اجر, صبر کر کے اجر کا سوال کرو. We can't find these examples in the present era, do we?
اتنا دل، یہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ انٹرنلی ایک بندے کو مضبوط کر دیتے ہیں. ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہے، ساتھ ہے تقویٰ والوں کے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ I would prefer eating a burning coal، میں ایک برننگ کوئلہ جو ہے نا وہ کھانا پسند کروں گا which burns what it burns and leaves what it leaves، مطلب وہ چاہے جتنی بھی تباہی پھیر دے میرے اندر وہ پھیر دے، rather than saying something، saying a word or sentence کہ جو اللہ نے کیا کاش وہ نہ ہوتا، اور جو اللہ نے نہیں کیا کاش وہ ہو جاتا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میں جلتا ہوا کوئلہ کھانا پسند کروں گا بجائے کہ میں یہ الفاظ بول دوں کہ اللہ نے جو کرنا تھا کاش وہ نہ ہوتا، یا اللہ نے جو کیا کاش یہ نہ ہوتا، یا بچے کی ڈیتھ ہونی تھی کاش نہ ہوتی، بزنس میں لاس ہونا تھا کاش نہ ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نہیں کیا کاش وہ کر دیتے. And he explains further and continues saying کہ a person wakes up and wishes to do a business or marry someone، یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے اور اس معاملے کے بیچ میں آ جاؤ، کیونکہ اگر یہ بندے نے یہ کام کر لیا تو this will end up entering him hell fire. یہ بزنس اگر یہ کر لیا اور سکسیسفل ہو گیا تو یہ فرعون بن سکتا ہے یا قارون جیسا بن سکتا ہے، اور اپنے تکبر میں یہ جہنم میں جا سکتا ہے. یا جس سے یہ شادی کر رہا ہے وہ اس کے لیے آخر میں بہتر نہیں ہے، تو اسے چھین لو، رک جاؤ، رکاوٹ بن جاؤ اس میں. سو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں. اینڈ دس پرسن نوز کہ اس کا بزنس لاس میں آ گیا یا رشتہ نہیں چل پڑا، تو کیا ہوتا ہے؟ دس پرسن سیز بائی اللہ، اللہ کی قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ ہائے میں تو برباد ہو گیا، مجھے نظر بد لگ گئی یا مجھے ایول نے اسٹرائک کر دیا. اینڈ دس پرسن ڈزنٹ نو کہ یہ اللہ کی خاص بلیسنگز اور باؤنٹی تھی اس کے اوپر، کہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ حکمتیں ہیں اللہ کے نظر میں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ کاش نہ ہوتا، یا کاش جو نہیں ہوا وہ ہو جاتا. کیا ہمارا پلان بہتر اللہ کے پلان سے؟ کیا ہم فیوچر جانتے ہیں جو کہ وہ نہیں جانتا؟ وہ ہر چیز جانتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے اس میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں. اینڈ سم ٹائم وی ڈو ریئلائز آفٹر اے فیو ایئرز کہ یار وہ جو اللہ نے کیا تھا وہ الحمدللہ بہت اچھا تھا میری لائف میں. ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم ہم چیختے چلاتے اور بے صبرے ہو جاتے ہیں. اینڈ وی سے کہ یہ صلہ ملا مجھے، اینڈ وی سے تھنگز دیٹ دیٹ آر ویری فیٹل، جو کہ اللہ کے ہاں ہماری قدر و قیمت اور منزلت گرا دیتی ہیں. لیکن جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کا بھی جو صبر کا اجر ہے نا وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو. اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت فیمس صحابی ہیں. ان کے جب فادر عباس بن عبد المطلب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کہتے ہیں کہ کسی بندے کا مجھے کال اتنا سیٹسفیکٹری اور پیسفل نہیں لگا جتنا ایک عرب کے بدوگے نے کال جو کہا مجھے پیسفل، اس نے مجھے سیٹسفیکشن دی. اور اس نے کیا کہا؟ ہی سیڈ، بھی غور سے سنیے گا سمجھیے گا، بیٹر دین یور فادر فار یو از یور ریوارڈ فار ہم، یعنی یور ریوارڈ فار پیشنس اپون ہز ڈیتھ. بیٹر دین یور فادر فار یو از یور ریوارڈ فار یور پیشنس فار ہم، اینڈ اللہ از بیٹر فار یور فادر دین یو. کہ تمہارے لیے تمہارے باپ سے بہتر کیا ہے کہ اس کے جانے پہ تم صبر کر لو، اور تمہارے باپ کے لیے تم سے اللہ بہتر ہے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی کلمات نے مجھے سکون نہیں پہنچایا. اور کیا خوبصورت خالص عقیدہ ہے اس بندے کا کہ تیرے لیے بھی بہتر تھا، اور اللہ کے اس بندے جو گیا اس کے لیے بھی بہتر تھا. یہ تیرے لیے بہتر کیوں ہے؟ تو صبر کرے گا، اس کے جانے سے زیادہ بڑا اس کے جانے پہ جو تجھے اجر ملے گا، اور صبر کے بدلے وہ تو امیزنگ، وہ تو پہنچ نہیں سکتا اس تک. اور وہ جو چلا گیا کس کے پاس گیا؟ اللہ کے پاس. تو بہتر تھا یا اللہ؟ اللہ اس کے لیے بہتر تھا. امیزنگ ورڈز، ویری ڈیپ. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال اپنے بستر پہ گزارے. نہ یہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ یہ اٹھ کے بیٹھ سکتے تھے.
30 سال اپنی زندگی کے انہوں نے اپنے بستر پہ گزارے. اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حدیث نیریٹ کیا اللہ کے نبی سے کہ اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ اور بیٹھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, کیونکہ یہ حدیث ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے اور ان لوگوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے جو کہ اس پرابلم سے سفر کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی 30 سال جو زندگی کے آخری وہ بستر پہ گزار دے. فزیکل ٹارچر, بیڈ سورز اور وہ سب, اینڈ مینٹل ٹارچر. سبحان اللہ, پیپل ہیڈ ٹو کٹ ہز بیڈ فار ہز اسٹول. ہی واز بلیسڈ کمپینین, لیکن لوگوں نے وہ ان کا بیڈ کو کاٹنا پڑا ٹو ریلیو ہمسیلف. یہ صحابی, ان کے پاس 2 علماء آئے, 2 تابعین آئے اور وہ آ کے نا افسوس کر رہے تھے. تو نے کہا تم افسوس کیوں کر رہے ہو؟ نے کہا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی یہ حالت. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے کسی اور کو نہیں بتائی اور نہ تم کسی اور کو بتانا میرے مرنے تک. اور انہوں نے کہا کہ اس مصیبت پہ میرے صبر کرنے کی وجہ سے the angels come to me and greet me. ملائکہ آتے ہیں اور مجھے مصافحہ کرتے ہیں, مجھے سلام کرتے ہیں, and reassure me, اور مجھے تسلی دیتے ہیں. and I could hear their greetings. میں ان کی گریٹنگز کو, ان کی سلام کو سن پاتا ہوں. and he said what is dearer to him, اللہ رب العالمین is dearer to me. جو اللہ رب العالمین کو پسند تھا, جو اس نے تقدیر میں لکھا, جو میرے ساتھ کیا, is dearer to me. اور کہتے ہیں کہ اس مصیبت کے بعد جو میرے ساتھ ہونا شروع ہوا ہے اس نے مجھے مزید فرم کر دیا اس پہ صبر کرنے پہ, because of my patience upon this مصیبہ. تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں کوئی مصیبتیں یا آزمائشیں دیتے ہیں, اور ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ کیوں دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس پہ جو صبر کر لے اس کے امیزنگ ریوارڈز ہیں. جس طرح سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, یہ کن کے بیٹے ہیں؟ کوئی اس ٹائم زبیر بن العوام کے. زبیر بن العوام جو کہ اللہ کے نبی کے ڈیفینڈر تھے اور بڑے کمال کے جنگجو تھے. ان کے یہ بیٹے عروہ بن زبیر, اور یہ بھی صحابی تھے. انہوں نے اپنی یہ 4 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ انہوں نے اپنے آخری زندگی کے 24 سال روزے رکھے لگاتار. یہ وہ صحابی ہیں. یہ ڈمیسکس جب گئے تو ان کو ایک ڈیزیز لاحق ہوگی جس کو گینگرین بولتے ہیں, گینگرین, جو کہ انسان کے جسم کے پارٹس کو کھاتی جاتی ہے. تو وہاں کے جو طبیب تھے اور ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ وی ول ہیو ٹو کٹ یور لیگ, آپ کی ٹانگ جو ہے وہ اتنی پھیل گئی ہے وہ کہ ہمیں کاٹنی پڑے گی, ادروائز یہ آپ کے پورے جسم میں جو ہے نا یہ پھیل جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کو انٹاکسیکینٹس دینے ہوں گے تاکہ آپ کو پین نہ فیل ہو, کچھ دینا ہوگا تاکہ آپ کو نا سن ہو جائے وہ جگہ. تو he said I will never seek aid for what Allah has destined for me with what Allah has prohibited for me. میں کبھی بھی اس چیز کی ہیلپ یا ایڈ نہیں لوں گا جس کو اللہ نے میرے پہ حرام کیا ہے, اس چیز کے لیے جس کو اللہ نے میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے, which is this disease. And he said کہ I won't take it. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسے ہی کاٹو. تو انہوں نے ان کی لیگ کو پھر ایسے ہی کاٹا, اور لوگ کہتے ہیں کہ he said nothing بس کی آواز. اور وہاں کا جو خلیفۃ المسلمین تھا انہوں نے کہا کہ I have never seen any person more patient than عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور سبحان اللہ, جب ان کی ٹانگ کو کاٹ دیا اور اس کو ایک پانی کے گڑھے میں ڈال دیا to bury it, تو انہوں نے ٹانگ کو دیکھ کے کہا کہ you know I never used you in the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ تجھے پتہ ہے کہ میں تجھے کبھی استعمال نہیں کیا اللہ کی نافرمانی میں. ہمیں سے کون شخص ہے جو یہ بات کر سکتا ہے اپنے کسی بھی لمز کے بارے میں؟ These guys were sure enough کہ میں نے اس کو کبھی اللہ کی نافرمانی میں یوز نہیں کیا. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے ان کو لے جایا گیا تو ایک شخص دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا ان کے پاس. تو وہ شخص آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے کنڈولنس کے لیے آ رہے ہو تو مجھے تمہارے کنڈولنس کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آئی ایم پیشنٹ. شاید تمہارے کچھ کہنے سے میں پیشنٹ اپنا لوز نہ کر جاؤں, سو اسٹے بٹ خیر, سے بٹ خیر, جو کہو وہ خیر کی بات کہو, کوئی ایسی بات نہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو تمہیں کنڈولنس نہیں کرنے آ رہا بلکہ میں تمہیں خبر دینے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تمہارا بیٹا عبداللہ بن عروہ بن زبیر وہ تمہارے اسٹیبل میں کھیل رہا تھا اینڈ ہی فیل آف, اور تمہارے جو گھوڑے تھے وہ ان کے اوپر چڑھ گئے اینڈ ہی ڈائیڈ.
تو ہی سیڈ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ تو نے مجھے 4 لمز دیے، ایک لے لیا تو کیا ہوا، اور 7 بیٹے دیے، ایک بیٹا لے لیا تو کیا ہوا. دس واز ایٹیٹیوڈ. سبحان اللہ. ہم لوگ اپنی زندگی میں سارا زندگی اس دن کو یاد کرتے ہیں جس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پہ آئیں. ہم کبھی بھی اپنی زندگی وہ دن یاد نہیں کرتے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی تھی، یا کھانا پینے کو اچھا دیا ہوا تھا، یا جس دن ہمیں اللہ نے بلیسنگز دیں. Why we become so negative in our life? All what you remember is negative things. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے، کمتر ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر اللہ تزدر نعمت اللہ علیکم، کہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ تمہارے سائیکولوجیکلی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے فزیکلی بہتر ہے. اللہ تزدر نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا جھٹلاؤ گے نہیں، ان کا کفران نعمت نہیں کرو گے. ان لوگوں نے دیکھا کہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں اللہ نے اتنے عرصے کے لیے دے کے رکھی، ایک لے لی تو کیا ہوا، اور مجھے 7 چلڈرن دیے، ایک لے لیا تو کیا ہوا. سبحان اللہ. دس ایٹیٹیوڈ comes from the help of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کوئی بھی شخص اپنے میں ایسے بنا نہیں سکتا، یہ اللہ کی خاص مدد ہے جس کے تھرو آتا ہے. اور وہ جب مدینہ گئے تو ایک عالم دین نے جو تابعی تھے انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ از یور جرنی، ہاؤ از یور سفر. اب اس جرنی میں ان کی ڈمیسکس گئے، ٹانگ بھی کٹ گئی، بچے کی بھی وفات کی خبر مل گئی. تو انہوں نے صرف ایک کلمہ کہا جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے غلام کے ساتھ کہ ہم نے اس سفر میں جو ہے نا we have suffered through much exhaustion in this journey. تو نہیں کہا کہ ہم نے اس سفر میں بہت ایگزاسشن دیکھی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. This was his patience. سبحان اللہ. اللہ کی مدد کے بغیر کسی انسان کو نہیں ملتا. And this makes life beautiful. This makes life amazing. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ مصیبتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ اور یوسب منہ. ایک اور روایت میں آتا ہے یوسب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے مصیبتیں دیتے ہیں، اس کو ٹرائلز میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جسے محبت کرتے ہیں اس کو ٹرائلز میں مبتلا کرتے ہیں. نہ اس کی حکمت کیا ہے؟ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ if it were not for the trials، اگر یہ ہمارے ٹرائلز اور مصیبتیں ہم پہ نہ ہوتی اور ہم اس پہ صبر نہ کرتے تو قیامت کے دن ہم بینکرپٹ ہوتے. تو یہ مصیبتوں پہ صبر کرنا ہی ہے جو کہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور ہمارے درجات بلند کرتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ پہ عذاب دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اپارٹ فرام توبہ سے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جن گناہوں پہ توبہ نہ کی جائے، اور کہا کہ ہاں وہ ہر گناہ پہ مصیبت اور یا آزمائش دے گا تمہیں، تمہارے کمپینینز کو اور مومنین کو، مسلمانوں کو، تاکہ اس دنیا میں ہی تم سب کے گناہ مٹ جائیں اور قیامت کے دن تم لوگ کامیاب لوگوں کی طرح جاؤ. لیکن ایز فار دا ڈسبلیورز اینڈ ایز فار دوز پیپل ہو آر ناٹ پریکٹسنگ، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے جاتا ہے، ڈھیل دیتا ہے انٹل انلیس وہ گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیتے ہیں، اور وہ جب قیامت کے دن آتے ہیں تو دے آر بینکرپٹ. تو اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں آزمائشیں ہمیں دنیا میں دیتا ہے وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کو مٹانے کے لیے یا جنتوں میں کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. دس از دا اونلی ریزن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، یا اللہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے لازمی پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ نے جانا کہ سچے کون تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ نے جانا کہ جھوٹے کون تھے اپنے ایمان میں. تو اللہ تعالیٰ لازمی آزمائیں گے، شیک کریں گے، ہلائیں گے تاکہ سچے کون ہیں. آپ کو سونے کو نکالنے کے لیے اسے گرم کرنا پڑتا ہے تاکہ امپیورٹیز جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. تو تھوڑا جس کو جکڑا جاتا ہے نا وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے.
کہ اس بندہ سچا ہے ایمان میں یا فوراً سے ایمان چھوڑ دے گا. کچھ لوگ ہیں جن کو ٹیسٹ کیا گیا اور وہ ثابت قدمی اختیار کی ان لوگوں نے, اور اس کے ہزاروں واقعات ہیں. جیسے یہ ان کو ٹیسٹ, صحابہ کو ٹیسٹ کیا گیا, اور کچھ لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا. جیسے میں کچھ دن پہلے سن رہا تھا ایک بندے کو, ایک مسلمان کینیڈا میں تھا, اور ان کو بولا کہ آپ کو ہم ڈیپورٹ کر دیں گے بیکاز آف سرٹن کیسز. تو بڑا پریشان کہ کینیڈا سے مجھے واپس پاکستان آنا پڑ جائے گا, اور یہ تو میری زندگی تباہ ہو گئی. میں تو ہمیشہ ایسے ملک میں رہنے کا سوچا تھا, اور یہ بچوں کو تعلیم اور یہ اسٹینڈرڈ وہ اسٹینڈرڈ. کسی نے کہا کہ احمدی ہو جاؤ, احمدی ہو جاؤ, تمہیں نیشنلٹی میں دلواتا دوں گا. اس نے کہا واقعی؟ اس نے کہا جی. اس نے فوراً سے اپنے آپ کو سائن کیا اینڈ ہی فلڈ دا پیپرز. اس نے اپنے آپ کو احمدی ڈکلیئر کر دیا. اور اٹس ناٹ جسٹ ان پیپرز, دے میک شیور دیٹ یو کم ٹو دا عبادت خانہ اینڈ ڈو ورشپ. اور وہ جانے شروع ہو گیا, اینڈ ہی چینج ہز ریلیجن, احمدی ہو گیا. ٹیسٹ اینڈ ہی فیلڈ. تو سبحان اللہ, یہ فتنے جو ہے نا وہ انسان کو کہ اصل نکھارتے ہیں. کچھ فتنے انسانوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے, کیونکہ ان کو جو اندر کا سیلف ہوتا ہے دیٹ از بیوٹیفل, وہ نکھر کے آتے ہیں سامنے. اور کچھ فتنے جو انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر کر. بیسکلی فتنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا عربی فتن تو ذہب, سونے کو گرم کیا گیا تاکہ اس کا نکھرا وہ ورژن سامنے آ جائے. سو اٹس بیسکلی نکھارنا یا اندر کی چیز ایکسپوز کرنا, کیونکہ کول اور گندگی میں نیچے اندر سونا تھا, اس کو ایکسپوز کرنا, بس ایکسپوجر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا جو اندر سیلف ہوتا ہے وہ بہت امیزنگ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. دے آر ٹرو مسلمز, دے آر ایکسپوزڈ ایز ٹرو مسلمز. اور کچھ لوگ اندر سے منافقین ہوتے ہیں اینڈ دیر منافقت از ایکسپوزڈ. تو فتنہ اٹ سیلف از ناٹ بیڈ, لیکن انسان کا اپنا ایمان اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس اس پہ ہے. اس طرح سے قرآن میں ایک اور جگہ پہ آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم لوگ تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. we'll definitely test you بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف سے, انزائٹی, ڈپریشن سے, والجوع, بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مال کی کمی ہونے سے, والانفس, اور جانوں کے جانے سے, موت سے, والثمرات, اور پھلوں کے کم ہونے سے. فبشر الصابرین, تو گلیڈ ٹائڈنس ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں. الذین یقولون, کیا کہتے ہیں, کیا ہے وہ, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی مصیبت ان کو آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کے پاس ہی جانا ہے. یہ تو ٹیمپریری ہے, دیز تھنگز آر پلاسٹک, ڈسپوزیبل. یہ سب ٹیمپریری ہے. اصل تو زندگی, اللہ کے نبی کا کرتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الاخرہ, یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کا یہ ویژن کلیئر ہونا, اس کو یہ ٹیسٹ آزمائش مشکل نہیں لگتی. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی مصیبتیں جو ہیں انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کو اگر ہلایا جائے نا زور سے, اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. مصیبتیں انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہیں, حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی انسان کے گناہ معاف کرتا ہے. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, جو انسان اس پہ صبر کرتا ہے وہ بھی انسان کے گناہ معاف کرتا ہے. اس طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو پہاڑوں جتنے بڑے اعمال دیے جائیں گے. ان کے جو اعمال ہوں گے, نیک اعمال, وہ پہاڑوں جتنے بڑے ہوں گے. یا اللہ, وہ کہیں گے یا اللہ یہ میرا اجر, میں تو یہ اعمال نہیں کیے. اللہ کہیں گے کہ میرے بندے جو تیرے پہ مصیبتیں آئی تھیں نا دنیا میں, تو نے ان پہ صبر کیا تھا, یہ ان کا اجر ہے. تو جو لوگ اس کنورسیشن کو دیکھ رہے ہوں گے نا, وہ خواہش کریں گے کہ یا اللہ کاش ہمارے جسموں کو اس دنیا کی زندگی میں کینچیوں سے اور لوہوں سے کاٹ دیا جاتا, تاکہ ہم بھی صبر کرتے اور آج ہمیں یہ آزمائشیں ملتی. تو پیپل وڈ وش فار ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ان دس لائف, اور کاش ہم صبر کر لیتے ہیں, کیونکہ صبر کا حساب جو اجر ہے نا وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو کبھی بھی ڈونٹ سی یور ٹرائلز اینڈ جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں ایز ٹیسٹس, برے ان کو ایز اے نیگیٹو مت دیکھیں, بلکہ سی دیم ایز اے گریٹ opportunity for reward. You have this opportunity for amazing rewards, so gather it. اور کسی کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کو جو ہے نا مولڈ کرے اور کہے کہ تم تو بڑی مشکل پریشانی میں ہو. کہیں کہ تم نے خیر کی بات کرنی ہے, بس I expect a great ajr from Allah subhanahu wa ta'ala on this, and Allah will give you for this inshallah. کیونکہ یہی سنت اللہ کے نبی کی ہے, صحابہ کی ہے,
اور سب ہاں آنکھوں سے آنسو نکلنا یا اس پہ رو پڑنا یہ ناشکری نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی کی قاسم ان کے جو بیٹے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو گئے ان کے پاس, اٹھایا, آنکھوں سے آنسو نکلا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو, آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو رحمت کے آنسو ہیں, ہمارا دل جو ہے وہ اس ٹائم جو حزن میں ہے, پریشانی میں ہے, غم ہے, لیکن ہم صرف وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے, ہم کوئی ایسے الفاظ نہیں بولیں گے جو اللہ کو. اور آپ دیکھیں پاکستان میں ایک مہینہ منایا جاتا ہے جس میں اپنے آپ کو مار رہے ہیں لوگ, ایسے اٹھا کے زنجیریں مار رہے ہیں اپنے آپ کو. میں بھی اس گروپ کا حصہ بڑا عرصہ رہ چکا ہوں. یہ اسلام کی ایسنس ہی نہیں ہے. شہداء کا کوئی ماتم نہیں کرتا. کسی ماں کو خبر ملتی نا صحابہ میں سے, صحابیات میں سے, کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا, وہ کہتے سبحان اللہ میرے لیے مجھے اور کیا چاہیے کیا تھا. وہ اپنے بچوں کو پریزنٹ کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی سب کو بول رہے کہ لاؤ جو لا سکتے ہو. ابوبکر رضی اللہ عنہ سارا سامان لے آئے گھر کا, عمر خطاب آدھا لے آئے, ایک صحابی کھجوریں کٹھی کر کے لے آئے ساری رات کی محنت کے بعد. وہ ماں پریشان کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, میں کیا لاؤں گھر سے. شی واز اے پور وومن, بچہ تھا زگود میں. یا رسول اللہ یہ لے لیں, جب آپ پہ تیر چلے نا تو اس کو سامنے کر لینا تاکہ میری طرف سے قربانی قبول ہو جائے. یہ جذبہ ہوتا ہے سبحان اللہ. تو ہم تو سمجھے ہی نہیں اسلام کے مزاج کو اور اس کے اصل چیز کو. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اللہ سے مدد حاصل کرو کس کے تھرو پیشنس اینڈ پریئر. اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے نا تو بلاتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال ہمیں نماز سے تسلی دو, پیس دو, اذان دو تاکہ نماز پڑھنے تسلی ملے. اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں رکھی گئی ہے. تو ہم نے اس چیز کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. وی کلیم ٹو بی مسلمس اینڈ وی کلیم ٹو لو اللہ کے نبی, اور ہم اس کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور ٹائر چلاتے ہیں اور کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں, لیکن جو ان کی سنت ہے کہ پریشانی کے موقع پہ نماز شروع کر دینا, اس کو ہم بھول گئے ہیں. جو اصل سنت ہے, جو اصل ایسنس ہے اسلام کی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, پیشنس اور نماز سے صبر حاصل کرو. اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے, ایکسیپٹ فار دوز who have خشوع of اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جن کو اللہ تعالیٰ کا کانشیسنیس ہے, those who fear his anger and those who desire his love, ان کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے. کوشچن ایک ہے, کچھ لوگ ان پہ آزمائشیں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیک فائر کر جاتے ہیں. آپ نے دیکھو کچھ لوگوں کو, جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی, دیٹ پرسن ان کینیڈا, ہی لیفٹ اسلام, مصیبت آئی, پریشانی آئی, ہی لیفٹ اسلام. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مصیبتوں میں خیر رکھی ہے, اللہ تعالیٰ رینکس ایلیویٹ کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں اور زیادہ ڈسگنٹل ہو جاتے ہیں. تو they were not at that place to start with, جہاں پہ وہ تھے نا, that was just an illusion, جو کہ جہاں وہ تھے اصل وہ اندر سے اس جگہ پہ تھے جہاں واپس پلٹ کے آ کے گرے ہیں. جہاں پہ وہ ایکچوئل میں تھے پہلے نیک یا وہ چیزیں, سبحان اللہ الحمدللہ, مصیبت کے بعد جہاں وہ گرے ہیں, that place was an illusion, they were not actually at that place. کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ he never throw stones at people to enter hellfire. نہیں, rather he throw stones to people to collect them and to build an empire through it. تو اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو مصیبتیں اور پریشانی جن کو گرا دیتی ہیں, they were not at that place to start with, وہ اصل میں تھے ہی اس جگہ پہ اندر سے ایمان وائز, تقویٰ وائز. حدیث میں آتا ہے نا کہ یبتلی المرء علی قدر دینہ, انسان کو اس کے دین کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے. تو جتنا بیسیکلی ان کا دین تھا اس کے مطابق ہی آزمایا گیا انہیں. ایسے نہیں تھا کہ ان کا دین بہت زیادہ تھا آزمائش کم آئی, یا دین کم تھا آزمائش زیادہ آ گئی. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, انسان اس کی حیثیت کے مطابق ہی اسے دیتے ہیں جتنا وہ سہ سکتا ہے. لیکن جو بیک فائر کرنے کا جو مسئلہ وہ اندر تھا, اس کے دل اور ایمان کے ساتھ اس کے مسئلہ تھا. اسی طرح سے
جو ہے نا ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مصیبت ہم پہ آ گئی، ہم تو اس کو صبر یا برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ جس سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کی پاور سے اس کی کیپیسٹی زیادہ مصیبت کبھی بھی نہیں آتی. تو لوگوں کو آپ نے دیکھے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے 5 وقت کی، دیکھیں جی بڑا مصروف ہوتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو مطلب آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ زیادہ بڑا برڈن ڈال دیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ادھر یو آر رائٹ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ از رائٹ. تو جو مصیبتیں پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اس کے مطابق ہوتی ہیں، ہمارے اپنے کیلیبر کے مطابق ہوتی ہیں. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پہ فرض کی، لائک 5 ڈیلی پریئرز، ٹھیک ہے، لائک فاسٹنگ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ سب بندہ یہ کر سکتے ہیں. فرائض وہ شخص لازمی کر سکتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آئی ڈونٹ آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن جو کہ صبح فجر کو جلدی اٹھ سکتا ہے، آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن جو کہ ارلی اٹھ سکتا ہے. نہیں، یو آر لائنگ، کیونکہ اللہ نے آپ کو آپ کے برڈن زیادہ تو آپ کو کیا ہے نہیں. تو اف یو ناٹ ویکنگ اپ دیٹ مینس یو آر گلٹی. یہ تو آپ پہ اللہ نے اتنا ہی کرنے کو دیا جتنا آپ کر سکتے تھے، لیکن اصل کھوٹ اندر سے ہے، اصل مسئلہ اندر سے ہے. اسی طرح سے آخری کچھ پوائنٹس وہ یہ کہ ایک قرآن کی آیت ہے جو کہ بڑی امیزنگ ہے اس میں ہم ایک ورڈ پہ اس پہ ذکر کریں گے، اور جس میں آتا ہے، جس میں جب لوگ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے گزر کے اللہ کے نبی کو ملیں گے حوض کوثر پہ اور پانی پئیں گے، اور پھر آگے پلسرات کراس کر لیں گے، اور آگے قنطرہ کا ٹیسٹ بھی کراس کر لیں گے، اور جب وہ جنتوں کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو انہیں کھڑا کیا جائے گا ان کو اینیملز بیسٹ دیے جائیں گے ٹو رائڈ اپون، ٹھیک ہے، اور کہا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، لوگوں کو نا VIP پروٹوکول کے ساتھ ان کو لائنز میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنتوں کے دروازے پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو انہیں فرشتے اور جو وہاں پہ گارڈز ہوں گے کہیں گے قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہاں کے جو گارڈز کہیں گے کہ تم پہ سلام، تمہیں پیس بھی اپون یو، طِبْتُمْ، یو گائز آر پیور، تم پاک ہو، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اس میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، اب تمہیں کبھی سے باہر نہیں نکالا جائے گا. جو اس میں ورڈ ہے نا سلام علیکم طِبْتُمْ، یو آر پیور، اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ no one will enter paradise until he is pure from anything, pure from sins, pure from najas or anything. تو جو گناہگار شخص ہوگا وہ اپنے اسے گناہ ہوئے تو وہ جنت داخل نہیں ہو پائے گا. So what happens is اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں مصیبتیں اور آزمائش دے کے گناہ معاف کرواتے ہیں. میں آپ کو سیکوینشل فارم بتاتا ہوں. جو شخص، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان آدم کا بیٹا گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے the best of sinners are those who repent. تو ہر شخص گناہ کرتا ہے. جو شخص گناہ کر لیا اور آنکھوں سے آنسو بہائے اور ندامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو نادم نہ ہوئے اور اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتیں اور پریشانیاں اس دنیا میں ہی بھیج کے اسے گناہ معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اسے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن اگر وہ اتنے گناہ کرتا رہا کہ وہ گناہ زیادہ ہوئے اور دنیا میں وہ سارے مصیبتوں کے بعد بھی معاف نہ کروا سکا، تو موت کی سختیاں اسے گناہ معاف دھوئیں گی. اور اگر گناہ پھر بھی زیادہ ہوئے، پھر بھی بچے، تو قبر کا عذاب اسے گناہ دھوئے گا. اور اگر گناہ پھر بھی ہوئے تو قیامت کے دن کی سختیاں اور ہولناکیاں اس کے گناہ دھوئیں گی. اور اگر گناہ پھر بھی ہوئے تو جہنم کا عذاب اس میں ڈالا جائے گا اس کو، تاکہ وہ جہنم کا عذاب جو ہے اس کے گناہ کو پیور کرے، حتیٰ کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت داخل کریں گے. تو جنت میں انٹری کا کرائٹیریا از نو سنس. یا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کلام کر کے اسے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اگر اس سے بندہ اصل وہ کہتے ہیں نر کا بچہ ہوا، تو اس سے غلطی سے گناہ ہوئے تو جان بوجھ کے وہ اللہ کے خلاف جرت نہ کرتا ہوا، کیونکہ توبہ کا کرائٹیریا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی. اصلاح لازمی ہے، اپنی پلاننگ کے ساتھ توبہ کرنا کہ چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں بعد میں پھر کروں گا،
یا توبہ کر لیتا ہوں جو موقع آیا تو دیکھی جائے گی، یہ توبہ نہیں ہے. وہ اصلح از شرط، اپنی اصلاح کرنا. تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف بھی کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو میرے سے گمان کرتا ہے. لیکن گمان ہونا لاجیکل پریکٹیکل چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے تھے، ہم نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا کہ بے وقوف شخص وہ ہے جو کہ مالٹے کے بیج لگا رہا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سیب کا درخت نکلے گا. بے وقوف شخص ہے. اور کہتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار لی جس نے، اور اللہ کے نہ نماز پڑھی، نہ دن میں 3 نمازیں پڑھتا تھا، 4 نمازیں پڑھتا تھا، نمازیں چھوڑ دی 1-2، اور گناہوں میں لگا رہا اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھے معاف کر دیں گے اور میں جنت الفردوس کا مالک بن جاؤں گا. یہ بڑا بے وقوف شخص ہے. کیا آپ نے کیا تو کچھ ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہیں، پیپر میں کچھ بھی نہ لکھا اور ٹیچر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیچر آپ تو ہمارے اسلام دو تھی نا، پورے مارکس دے دیں. کچھ لکھو تو صحیح، کچھ ایفرٹ تو کرو، کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو اعمال ہیں یہ ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر تو کریں گے نا. تو اصل تو ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے تھرو جائیں گے. تو یہ اعمال ہم کرتے ہیں ٹو ٹریگر ہز رحمہ. جو یہ اعمال ہی نہیں کرتا وہ چاہتے نہیں کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے. ہی سیز کہ مجھے ضرورت نہیں کوئی رحم کی. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مسلمان کو افلیکٹ کرتا ہے تھرو ود کلیمٹی، اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، until اللہ سبحانہ وتعالیٰ forces him to look up to him and ask forgiveness. اور اس کے لیے this ایمان which he gets through the closeness of Allah سبحانہ وتعالیٰ is more beneficial than the removal of that calamity. تو اس کلیمٹی کے بدلے میں جو اس کو ایمان حاصل کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کرتا ہے، وہ زیادہ ویلیوبل ہے اس کلیمٹی سے جو اس کی ریموو کر دی جائے. اور آپ اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں کہ زندگی کا کون سا ٹائم ہے جو آپ نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کلوزنس فیل کی ہو کبھی؟ شادی کا ٹائم، یا جب جاب لگی تھی جس دن؟ نہیں، بلکہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ when the roads were closed, when we arrived to a dead end. اور جب کچھ نہیں ہے، جب سب کی رسیاں ہٹ گئیں تو ایک رسی ملی اللہ تعالیٰ کی. تو جب بندہ اس کو پکڑتا ہے تو پھر ہی فیل دیٹ کلوزنس. تو یہ جو مصیبتیں اور پریشانی ہیں یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ قریب کر دے. اور کامیاب شخص وہ ہے جو ان کو سمجھتا ہے، ان پہ صبر کرتا ہے، and he moves on and he prays کہ اللہ مجھے ان مصیبتوں پریشانیوں سے نکال، لیکن I have صبر on this. اور کیا دعا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے اور مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے. آخری ایک قصہ ڈسکس کرتا ہوں آپ سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی، ان کے شوہر کی جب ڈیتھ ہوئی، تو ان کے شوہر بڑے امیزنگ ہسبینڈ تھے، بہت امیزنگ، لوی ڈوی، کیئرنگ. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کوئی اور شوہر نہیں ملے گا بہتر، اس سے مل نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دعا پڑھو، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہ جو اللہ نے دیا تھا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال اور مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے. تو جب انہوں نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بہتر آلٹرنیٹ کیا دیا کہ اللہ کے نبی سے ان کا نکاح کر دیا، اور وہ امہات المومنین میں سے بن گئیں، فرام دا وومن آف پیراڈائز. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ لازمی اپنے بندے کو اس کا بہتر آلٹرنیٹ دیتا ہے. اینڈ وٹ ایلس از بیٹر دین وٹ اللہ ہیز فار اس ان شاء اللہ تعالیٰ. فقلت ما قلت ان تقوا سیئۃ فمن حسنۃ فمن اللہ وان تقوا سیئۃ فمن نفسی والشیطان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.